ابا کا فرض ہے، کوئی ایسی چیز پسند ہے، جوائنٹ فیملی کی بات کر رہا ہوں، اگر کوئی ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، پھر اکیلے منگا کر کھاؤ، کس نے منع کیا؟ گناہ تو ہے نہیں، لیکن دوسرے کو محروم کرنا اس میں برکت تھوڑی ہوتی ہے، برکت نہیں ہوتی اس میں۔ کھا لیں گے، مزہ آ جائے گا، برکت نہیں ہوگی۔ برکت ہوتی ہے دعائیں سب کی لینے سے۔ کتنی ایسی بات ہوتی ہے، اس وقت کوئی دل چاہ رہا ہے، بابا کے کمرے میں، بابا کے ڈبے میں وہ چیز موجود ہے، ہم نے نکال کر کھا لیا، ماشاءاللہ، کوئی منع نہیں ہمیں بابا کی طرف سے، الحمدللہ، لیکن میں اس کو لے جاؤں اور اپنے پوتوں کو بلاؤں، بچوں کو، آؤ بیٹا کھاؤ، مل کر کھاتے ہیں، برکت نہیں ہوگی اس میں سے، برکت نہیں ہوگی۔ اچانک کوئی آ گیا، چلو وہ بھی ایک دانہ دے دیا، وہ چلو وہ بھی اور بات ہے، ایک ٹافی دے دی، ایک مثال بتا رہا ہوں، تو پھر دوسری بار جب آئے تو اپنے پیسوں سے تو دوسروں کو بھی کھلائے۔ دیکھو گھر میں برکت ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ یہاں ایک جوائنٹ فیملی میں ہے، ایک بھائی جاب کر رہا ہے، اس کے بچے ترس رہے ہیں، اور یہ بھائی صاحب بزنس مین بن گیا ابا کے پیسوں سے، اور اس کے بچے جو ہے وہ عیش کر رہے ہیں اسی گھر کے اندر۔ بھائی گھر الگ کرو، پھر بچوں کو جب یہ حسرتیں ہوں گی تو ظاہری بات ہے وہ چوری کی طرف جائیں گے بچے۔ اب یہ بہت نازک مسائل ہیں، یہ بولنا آسان ہے، رہنا آسان ہے، لیکن ساتھ میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ، ایک بھائی جو ہے وہ پیسے جمع کر کے بیوی کے لیے چپکے سے کوئی چیز لا رہا ہے، اب دوسری کو کہتی ہے کہ بھئی تم بھی کوئی چیز لاؤ، کہ میں تو انشاءاللہ گڑبڑ نہیں کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اب وہ جو تڑپ اور کسرت اور پریشانی، برکت کہاں سے ہوگی؟ ہر وقت جھگڑے ہوں گے۔ پھر بابا نے اب تک، بابا کا یہ مزاج ہے، سب چیز برابری کی، سب چیز برابری کی۔ اتنی چیز ملی، فرض کریں اتنی چیز ملی، ایک مثال ہے، ہم جو بابا کے ساتھ بھائی ہیں وہ مل کر کھا لیے، وہ الگ بات ہے، باقی جو ہے وہ جو ہوگا وہ سب کو تقسیم ہوگا، چاہے اتنا ملے۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، کسی کو شکایت نہیں ہوتی، کسی کے دل سے آہ نہیں نکلتی۔ اب میرے پاس آتے ہیں یہ مسائل اور سمجھاتا ہوں، کسی کو سمجھ میں آ جاتے ہیں، کسی کو سمجھ میں نہیں آتے، اور بچے بھی یہی بری عادت سیکھیں گے۔ بھائی برداشت کرو، جنت میں جا کر عیش کرو گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ایسا ہی ہے تو ایک الماری تھوڑی بڑی بنا لو، چھوٹا اس میں فین لگا دو، اور اس کے بعد الماری میں جا کر وہ چپکے سے چیز کھا کے باہر آ جاؤ، منہ صاف کر کے، یہ خیریت ہے، کچھ نہیں کہتے، میں تو الماری میں ضروری کام کر رہا تھا۔ یا اپنے جیب کو زور دو اور ویسی چیز اور منگاؤ۔ بچوں کو میں نے یہ اپنے لیے منگایا بابا کے پیسوں سے، اور جو بابا اماں جو بھی جس کے گھر کے حالات ہوتے ہیں، یا گھر کا بڑا تایا ہے، فرض کریں ایک مثال ہے، ایسے ہیں واقعات کہ گھر کے بڑے تایا ہیں، تو برابری نہ ہونے کی وجہ سے پھر غیبتیں، پھر لڑائیاں، پھر بہتان، پھر الزام، پھر جناب جو ہے وہ الزام کے بعد اب جھگڑے شروع ہو گئے۔ ارے کیا بابا نے کی پیاری بات یاد آئی، الحمدللہ۔ دو سگے بھائی پارٹنر تھے، تو ایک دن جو ہے وہ بڑے دونوں ساتھ دکان کھولتے تھے، ایک دن جو ہے وہ بڑے بھائی چھوٹے بھائی دکان پر گئے، تو بڑے بھائی نے کہا تالا کھولنے سے پہلے ہم دونوں علیحدہ ہو جاتے ہیں، ہماری پارٹنرشپ ختم۔ کہا بھائی خیریت تو ہے، کیا ہو گیا مجھ سے؟ کہا یہ دیکھو چونٹیاں لائن مکوڑے لائن لگا کر ہمارا اناج جو ہے، ہمارا جو بھی سامان رکھا ہے وہ ایک ایک دانہ کر کے لیتے جا رہے ہیں، تو یا تو میرے دل میں کھوٹ ہے یا آپ کے دل میں کھوٹ ہے، دونوں میں سے ایک دل میں کھوٹ ہے، جو ہمارا جو ہے وہ یہ مال اس طرح چوری ہو رہا ہے، گھٹ رہا ہے مال ہمارا۔ میں تو دعویٰ نہیں کرتا کہ میں کوئی صحیح ہوں یا کیا ہوں، لیکن یہ کہ اس کو جو ہے پارٹنرشپ ختم کرو اس کی ابھی آج کے بعد۔ تو بھائی کا اصل میں ایک بات بتاؤں کیا ہے، کیا میں چھوٹا بھائی ہوں، میری بیوی روز مجھے کہتی ہے کہ تمہارا بھائی دکان سے چرا کر لاتا ہے مال، کبھی اس کے گھر میں سوجی بن رہی ہے، کبھی اس کے گھر میں جو ہے وہ میدے کا وہ بن رہا ہے، کبھی آٹے کا میٹھا بنتا ہے وہ بن رہا ہے، اور ہم لوگ تو کچھ بنا ہی نہیں رہے۔ تو اس وجہ سے میرے دل میں آ گیا کہ میرا بھائی دکان سے مال چراتا ہے، اور شرعی عذر کے بغیر بہتان لگانا بہت بڑا گناہ ہے، تو اس کی نوست ہمارے کاروبار پر آئی ہے، مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ ایسی بیوی کی باتیں نہیں سنوں گا کوئی بھی۔ تو کہا آپ میرے ساتھ آئیں۔ گھر کے اندر آیا، آواز لگائی کہ بیوی صاحبہ اپنے کمرے سے باہر نکل جائیں، مجھے اکیلے میں بات کرنی ہے کوئی بھائی سے۔ بیوی کمرے سے باہر نکل گئی، تو آیا، آ کر دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو دیکھا کہ مکس چیزوں کا جو ہے وہ ڈھیر لگا ہوا ہے، مکس چیزوں کا۔ کہ یہ جو ہمارے دکان میں چیزیں زمین پر گرتی ہیں، چاول اور جناب وہ گندم اور یہ دال اور یہ اس طرح کے نکلتی ہیں چیزیں، کہاں؟ کہ آدھا آپ لیتے ہو آدھا میں لیتا ہوں، کہاں؟ کہ آپ آدھے کا کیا کرتے ہو؟ کہ میں پھینک دیتا ہوں۔ کہ یہ دیکھ میری بیوی جو ہے ایک ایک دانہ الگ الگ کرتی ہے، ماش کی دال میں ماش کی دال، چنے کی دال میں چنے کی دال، اس میں سے کبھی کوئی حلوہ بنا دیتی ہے، تو کیونکہ میرے بھائی ہو، اور یہ ہم سب دونوں کی برابر ملکیت ہے، ایک نے اچھے طریقے سے استعمال کیا، ایک نے برے طریقے سے استعمال کیا، اکیلے مجھ سے بیٹا کھایا نہیں جاتا،
تو میں نے اپنی اہلیہ سے کہا ہوا ہے کہ اپنی بھابھی کے پاس، بھابھی بولتے ہیں نند بولتے ہیں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، اس کے پاس بھیج دیا کر، بھاوج بولتے ہیں، بہرحال جو بھی ہے رشتہ بتانے کی ضرورت نہیں مجھے. وہ آپ کی اہلیہ کو برا لگ گیا. یہ آپ کے سامنے چیز ہے، اس میں تو کوئی چوری کی بات تو ہے نہیں. تو لپٹتے ہوئے روتے ہوئے لپٹنے لگا، کہ واقعی صحیح بات ہے. تو اس طرح یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں نا خاندان کے، کیا جھگڑے یہی تو ہیں. اس کے پاس اتنے پیسے تھے نہیں، ڈریس کہاں سے آ گئی اس کے پاس. پتہ چلا کہ ابا نے جو رقم دی تھی جمع کر کے، ایک تو ذاتی ہے اور ایک ابا رقم دیتے ہیں کہ اپنے اولاد پر خرچہ کرو، اس میں فرق ہے. ایک پیسے آتے ہی دھڑ 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 سب کو ہدیہ کر دیتا ہے، اس کی رقم تو 5,000 ختم ہو گئی. ایک نے 5,000 سنبھال کے رکھے، کہ بھائی میں ہدیہ دوں گا سب کو، خاندان کے چھوٹا چھوٹا ٹافی دوں گا، 1,000 روپے تک دوں گا، باقی 4,000 میں اپنے اولاد کے لیے سنبھال کر رکھتا ہوں. اب اس کی اولاد 4,000 سے کوئی اچھی چیز لے کر آ گئی. اب وہ شک یہ کہاں سے آ گیا، ہمارے پیسے تو ختم ہو گئے، آپ کے پیسے اس وجہ سے ختم. یہ بدگمانی جو ہے اللہ سے دور کر دیتی ہے. خاندان تو جاتے ہی ہیں، یہ طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ بدگمانی. غصہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ بدگمانی. تکبر کس وجہ سے ہوتا ہے؟ بدگمانی.